اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 7 اور آخری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے مسلمانوں کے قلب کے مجاہدین صلیب کے پجاریوں کے ساتھ ٹکرا گئے اور انہوں نے اپنے پہلی حملے میں رومی فوج کے گھوڑوں کو ان کے سواروں کے بوجھ سے نجات دلانا شروع کر دیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا۔ لشکر اسلامی کا سپہ سالار، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پورے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لشکر کے ہر حصے کو مدد فراہم کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہر دستے پر جپٹ رہے تھے کہ دشمن کا ہر دستہ یہی خیال کرتا تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار انہی کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف دشمن کے دباؤ کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے تو فوراً اپنے محافظ دستے کو لے کر مجاہدین اسلام کی امداد کے لیے پہنچ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ دشمن کے لشکر کے ہر حصے پر جپٹ کر کافروں کی تعداد کم کرتے پھرتے جا رہے تھے کہ رومیوں کے سالار اور سپاہی یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا سپاہ سالار ایک ہی وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلامی لشکر اگرچہ دیوانہ وار بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جنگی ترتیب کو بگڑنے اور ٹوٹنے نہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایسے مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جن کو وہ قاصدوں کی طرح استعمال کر کے اپنے لشکر کے ہر حصے کے سالار کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھے اور انہیں برابر احکامات بھیج رہے تھے، اور اپنی اسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے وہ دشمن کو ہر جگہ لڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اور پھر جب اسلامی سپاہ نے اپنے سالار کو اتنی بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے سالار کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے اور نہایت بے جگری اور شجاعت و بہادری سے دشمن کے ساتھ ٹکرانے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کے لشکر میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی اور دشمن کے سپاہی جنگ سے منہ موڑنے لگے۔ رومیوں کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کی اس کمزوری کو بانٹتے ہوئے اپنے لشکر کو سنبھالنے اور دوبارہ جنگ کی بٹی میں جھونکنے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن اس کی باتوں پر اس کے کسی بھی لشکری نے توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج کی اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے خلاف اتنی تلوار چلائی کہ جنگ ختم ہونے تک ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھے۔ معزز ناظرین، سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے کفار کے لشکر کے سپاہی مجاہدین کے سامنے بے بس ہو کر باقاعدہ پسپائی اختیار کر کے گیدڑوں کی طرح اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں مشرکین کے سالار نے سرتوڑ کوشش کی کہ اس کے سپاہی دوبارہ مٹھی بھر اور تکے ماندے مسلمانوں کے خلاف ڈٹ جائے، لیکن اس کی بات سننا تو درکنار بھاگتے ہوئے کافروں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمنوں کو چین سے بھاگنے نہ دیا، بلکہ جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا شکار کر کے ان کی تعداد کو کم کیا۔ اور پھر جب میدان جنگ میں صرف کافروں کی لاشیں بقایا رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و نصرت کے پریرے لہراتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو لے کر اپنے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ موتا کے میدان میں رومیوں کے خلاف ملت اسلامیہ کی اس پہلی جنگ اور اس جنگ میں کثیر تعداد لشکر کے خلاف مٹھی بھر مسلمانوں کی فتح و نصرت نے ان دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول کر رکھ دیے، جو مسلمانوں کو کمزور اور توڑے سمجھ کر ان کو صفائے ہستی سے مٹانے کے خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ تاریخ عالم پر نظر رکھنے والے جنگی مبصرین بھی اس بات پر حیران ہیں کہ جنگ موتا کے پے در پے مسلمانوں کی 3 سالاروں کے قتل ہو جانے کے باوجود رومی لشکر، جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، کوئی فائدہ کیوں نہ اٹھا سکا۔ ان بے پر کی چھوڑنے والے اور صرف مادی وسائل کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ان مبصرین کو کون بتائے کہ جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، پوری دنیا اور دنیا کے مادی وسائل مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پہلے سے ہی عرب کے بہترین جنگجوؤں میں شمار ہوتے تھے، لیکن غزوہ موتا میں ان کی جنگی چالوں اور لشکر کو مرتب کرنے اور انتہائی قلیل تعدادی لشکر کو کثیر تعدادی لشکر کے خلاف لڑانے کے انداز میں ثابت کر دیا کہ وہ شجاعت و بہادری ہونے کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتوں کا بھی مالک ہے۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہترین قائد اور سالار میں ہونی چاہیے۔ معزز ناظرین، جس بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی قیادت فرمائی اور صرف 30,000 مواحدین اور مجاہدین کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد فرزندان کفر کو ناکو چنے چبوا کر انہیں شکست دے کر میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ہاں تو ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 7 اور آخری ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اصلی دنیا، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری